يا غفار. الله 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 يا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، میں بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے اب تک 14 قاعدہ کو مکمل کر چکے ہیں، اور آج کا جو سبق ہے یہ آخری قاعدہ ہے. اور آج کا جو قاعدہ ہے اس میں زیادہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو سب سمجھ چکے ہیں. صرف اتنا بتانا ہے کہ کون کھینچنا ہے اور کون نہیں کھینچنا ہے. اسی لیے آج کا سبق کا نام ہے 15 قاعدہ ادغام یرملون. ادغام یرملون، یرملون یہی 6 حروف کا نام ہے. ٹھیک ہے، 6 حروف کا نام ہے ادغام یرملون. کیا لکھا ہے؟ ادغام یرملون. ادغام یرملون کا 6 حروف ہے. ادغام یرملون کے کتنے حروف ہیں؟ 6 حروف ہے. کیا کیا ہے؟ یا، را، میم، لام، واو، نون. اور ان تینوں کا نام ہے جو آسانی کے ساتھ آپ کو یاد کروانے کے لیے یا میں یرملون. یا را، یر، ما، میم، لون، لام، واو، نون، یرملون. تو ذرا سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جس طرح حروف قلقلہ کو کیا کہتے ہیں؟ کتب الجدین. اسی طرح پور بارے کے بارے میں جو 7 حروف اس کو کیا کہتے ہیں؟ خصا، ضغطین، قیز. اسی طرح یہ 6 حروف ہیں یرملون. ٹھیک ہے، ادغام یرملون. یارا، یر، ما، میم، لون، لام، واو، نون، یرملون. اچھا، ادغام یرملون کب ہوگا؟ جب نون ساکین اور تنوین کا جو قاعدے ہیں، 4 قاعدے ہیں، اس میں سے یہ آخری قاعدہ یعنی 4 قاعدے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پہلا قاعدہ ختم ہو گیا اظہار، دوسرا قاعدہ اخفا، تیسرا قاعدہ اقلاب، چوتھا قاعدہ ادغام یرملون. اور ترتیب کے حساب سے یہ 15 قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، تو ادغام یرملون. ادغام یرملون کس کو کہتے ہیں؟ جب نون ساکین اور تنوین کے بعد ادغام یرملون کے 6 حروف میں سے ایک آیا تو ادغام یرملون ہوگا. جس طرح نون ساکین اور تنوین کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے ایک آئے تو اظہار ہوتے ہیں، ویسے ہی نون ساکین اور تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے ایک آئے تو اخفا ہوتے ہیں. اسی طرح نون ساکین اور تنوین کے بعد با آیا تو اقلاب ہوتے ہیں. اسی طرح آخر کے یہ جو قاعدہ ہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد ادغام یرملون کے 6 حروف میں سے ایک آیا تو ادغام یرملون ہوگا. ٹھیک ہے حضرات؟ اور ادغام یرملون کے کتنے حروف ہیں؟ 6 حروف. اور کون کون ہے یا کون کون ہے وہ؟ یرملون، یارا، یر، ما، میم، یرما، لام، واو، لو، یرملو، نون، یرملون. یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی چلتے ہیں. اور ادغام یرملون کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ادغام یرملون کو الگ الگ کر کے چھانٹ کے پڑھایا جاتا ہے. تو اگر یا آیا تو ادغام یا، را آیا تو ادغام را، میم آیا تو ادغام میم، لام آیا تو ادغام لام، واو آیا تو ادغام واو، نون آیا تو ادغام نون. تو اس کو میں مثال کے طور پر آپ کو تفصیل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، آپ غور فرمائیے. اس میں سے 2 نہیں کھینچیں گے. اس میں سے یہ 6 حروف جو ہے اس میں سے 2 حروف نہیں کھینچیں گے اور باقی 4 جو ہے وہ کھینچیں گے. اس لیے یہاں میں سب سے پہلے جو 2 حروف نہیں کھینچیں گے اس کے بارے میں سبق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کے اگلے سبق میں جو 4 حروف جو کھینچیں گے اس کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو دیکھیے چلو حضرات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ. دیکھو، میم پیسمو حرکت، حامیم زبر حم، میم گنہ یعنی مشدد. ٹھیک ہے، یہ گنہ کہتے ہیں یعنی میم گنہ. ٹھیک ہے، برابر ہے. اچھا، میم زبر ما حرکت، در
دیکھو دال را دو پیش دور، یہاں میں تنوین دکھائی دیا تو آپ کو کیا کرنا ہے، بعد والا حروف دیکھنا ہے. بعد والا حروف دیکھیے یہاں میں کیا ہے، را. اظہار کے 6 حروف میں سے ہے، نہیں ہے. اکفا کے 15 حروف میں سے نہیں ہے. اقلاب یعنی با ہے، نہیں ہے. ادغام یرملون کے 6 حروف میں سے ہے، ہاں. کون ہے، را. تو ادغام را، یہ اسی لیے اوپر میں لکھا ہے، دیکھو ادغام را. اچھا کھینچیں گے نہیں کھینچیں گے، نہیں کھینچیں گے. اسی لیے محمد الرسول، را حرکت بھی ہے پور بھی ہے. سو حروف مدہ یعنی وہ مدہ. للہ لا جو ہے الف مدہ خراج زبر جو ہے الف مدہ کی طرح ہے. اور دوسرا قاعدہ کیا ہے، لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے، یہ بھی پور ہے اور حاضر ہی حرکت ہے. اس طرح ہر ایک قاعدہ آپ کو محنت کرنا پڑے گا اور ہر ایک قاعدہ کے مطابق جو کھینچنا ہے اس کو کھینچو اور اس کے بعد جو نہیں کھینچنا ہے اس کو جلدی جاؤ. محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے. مر یہ کون سا قاعدہ ہے، نون ساکن دکھائی دیا. نون ساکن کے بعد کیا دکھائی دیا، را. یہ اظہار کے 6 حروف میں سے نہیں، اقفا کے 15 حروف میں سے نہیں، با ہے نہیں. جب تینوں قاعدہ نہیں تو ادغام یرملون میں آؤ. تو ادغام یرملون میں را ہے، ہاں ہے. تو یہ کون سا قاعدہ ہو گیا، ادغام را. کھینچیں گے نہیں کھینچیں گے، نہیں کھینچیں گے. من ربک رؤوف الرحیم، دیکھو ادغام را. عیشۃ راضیہ، تو یہ بھی تر، دیکھو تنوین کے بعد را، ادغام را. کھینچیں گے نہیں کھینچیں گے، نہیں کھینچیں گے. را اور لام نہیں کھینچیں گے. تو یہ را کا سبق یہاں میں آپ کو پیش کر چکے ہیں. اب را کی بھی لام کی بھی دیکھیے. ادغام لام، ادغام لام کب کہے گا، جب نون ساکن کے بعد لام آیا تو ادغام لام. کھینچیں گے نہیں کھینچیں گے، نہیں کھینچیں گے. من لدنہ، دون کون سا ہے، نون ساکن کے بعد یہ ہا آیا اور ہار اظہار کے 6 حروف میں سے ہیں، ہاں. تو یہ دون کون سا قاعدہ ہوا، اظہار. اور اظہار کا معنی جلدی پڑھنا. کل لہو، تو لل لام لام دو پیش لل، یہ کون سا قاعدہ ہے، ادغام لام. کیسے پتہ چلا، تنوین کے بعد ادغام یرملون کے 6 حروف میں سے ایک آیا، کون آیا، لام آیا. ادغام لام ہوا. لام جب اللہ حرکت ہاؤ تاپس ہو واو مدہ کی طرح. یقل لہو ادغام لام، ہو واو مدہ کی طرح. رزقا لکم ادغام لام. افل لکم ادغام لام. من لبن مل ادغام لام. کیسے پتہ چلا، نون ساکن کے بعد ادغام یرملون کے 6 حروف میں سے آیا، ایک آیا، کون آیا، لام. تو حضرات جو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے پیش کیا گیا وہ ادغام یرملون کے 2 حروف، ادغام را اور ادغام لام، یعنی یہ دونوں جو ہیں وہ کبھی نہیں کھینچے گا، اس کو دماغ میں ڈالیے. اور اس کے بعد ادغام یا، کیا ہے، ادغام یا. دیکھو ادغام یا یعنی نون ساکن کے بعد یا آیا، ٹھیک ہے. ادغام یا، حمزہ یا زبر این، تو نون ساکن کے بعد یا آیا اس لیے کھینچیں گے. این یا حمزہ پیش یو، این یو. تا خرا زبر تا، این یو تا. من یعمل، ناک میں اور منہ میں آواز گنگنا کے جائیں گے ادغام یا، ٹھیک ہے. من یعمل، یہ یہاں میں کیوں کھینچا، ادغام یا. کیسے پتہ چلا، نون ساکن کے بعد یا آیا. می یومن، تو می ناک میں گنگنا کے جانا ہے. کہ یہ کون سا قاعدہ ہے، می ادغام یا. کیسے پتہ چلا، نون ساکن کے بعد یا آیا. من یقول، تو من ادغام یا. وجوہ یومئذ، ہو حرکت جو حروف مدہ یعنی واو مدہ. ہوئی کون سا قاعدہ ہے، ہوئی کون سا قاعدہ ہے، ادغام یرملون یعنی کون سا، ادغام یا. تنوین کے بعد یا آیا. یو حروف اللین، واو ساکن سے پہلے زبر آیا. ما حرکت، ای حرکت، زین تنوین. این یشاء، تو حضرات سمجھ میں آیا رہا. اسی طرح یہ ادغام واو یعنی نون ساکن تنوین کے بعد واو آئے گا. الہ واحد، ہوم. رحیم ودود، ٹھیک ہے. 2 زبر سے اگر واو کو ملائیں گے، ہونگ ٹونگ سونگ، اسی طرح جائے گا. اور 2 پیش سے ملائیں گے واو کو تو مون موئی توئی سوئی فوئی، اسی طرح. سمجھ رہے بات. رحیم رحیم، سوری میں نے ابھی مثال میں غلطی کر دیا، وہ تو یا کے بارے میں ہے،
ٹھیک ہے، تنوین سے یا کو ملانے کے بارے میں. اگر واو کو ملانا ہے تو منہ تم سم کی آواز پہ جانا ہے. ٹھیک ہے حضرات. تو رحیم ودود، تو دیکھو تنوین کے بعد کیا آیا؟ واو. تو ادغام میں واو. نون ساکن کے بعد کیا آیا؟ واو. ادغام میں واو. من ورائہم، ادغام میں واو. اور کون سا مد ہے؟ مد متصل، حروف مد اور حمزہ ایک ساتھ آیا. جنات وعیون، گنہ علی مدہ کی طرح. ادغام میں واو، واو حرکت، او حرکت، یو حروف مدہ یعنی واو مدہ، نین تنوین. موعدہ، یہاں تک ادغام میں واو ختم ہو گیا. اور ادغام میں میم، ٹھیک ہے، ادغام میں میم، نون ساکن تنوین کے بعد میم آیا. دیکھو رسول من اللہ، تو لم ادغام میں میم. صراطا مستقیما، سی حرکت، را حروف مدہ یعنی علی مدہ، تم ادغام میں میم یعنی تنوین کے بعد میم آیا. یہ بھی کھینچ کے پڑھیں گے. مستقیما، یہ حروف مدہ اور یہ تنوین ہے، اور یہ رکنے کے قاعدہ ہے، میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ آگے چل کے. امن، دیکھو ادغام میں میم. خیر من، خی کون سا قاعدہ ہے؟ حروف لین یا سکن سے پہلے زبر. رم ادغام میں میم اور من، اس کا بعد والا حروف دیکھنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے اس کا قاعدہ نہیں پوچھا جائے گا. میم مثلہ، نون ساکن کے بعد میم آیا تو ادغام میں میم ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہ ادغام نون، نون ساکن کے بعد نون آیا، تنوین کے بعد نون آیا، نون ساکن 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 کے بعد نون آیا. تو یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے ایک آیا ہے تو اظہار ہوگا، جلدی پڑھیں گے. اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے ایک آیا ہے تو اخفا ہوگا، یعنی منہ اور ناک سے آواز کو چھپا کے کھینچ کے پڑھیں گے. اور نون ساکن اور تنوین کے بعد با آیا تو نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدل کے کھینچ کے پڑھیں گے. اور نون ساکن اور تنوین کے بعد ادغام یرملون کے 6 حروف میں سے ایک آئے، یعنی یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف میں سے ایک آئے تو ادغام یرملون ہوگا. اور 2 حروف میں جلدی پڑھیں گے اور 4 حروف میں کھینچ کے پڑھیں گے حضرات. تو یہاں تک میں نے آپ کے سامنے 15 قاعدہ مکمل کرا چکے ہیں. اسی لیے حضرات آپ غور فرمائیں اور 15 قاعدہ کو دماغ میں رکھیے اور قاعدہ کو قرآن پر مشق کر لیجئے، آپ خود بخود قرآن پڑھ لیا جائے گا. اور میں یہاں میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، نون ساکن اور تنوین کا جو 4 قاعدے ہیں اس میں سے ایک قاعدہ نہیں کھینچے گا، وہ اظہار ہے. اور 2 قاعدہ ہمیشہ کھینچیں گے، وہ کون کون ہیں؟ اخفا ہے اور اقلاب ہے. اور ایک قاعدہ میں 2 حروف میں نہیں کھینچے گا، یعنی را اور لا میں نہیں کھینچے گا، اور 4 حروف جو ہے اس میں ہمیشہ کے لیے کھینچیں گے. اور اسی طرح میم ساکن کا قاعدہ جو ہے آپ نے پڑھ چکے ہیں. میم ساکن جب بھی دکھائی دے تو اس کی بعد والا حروف دیکھنے کا 3 قاعدہ نکلتے ہیں. ایک ہے ادغام شفوی، دوسرا ہے اخفاء صفوی، اور تیسرا ہے اظہار صفوی. 2 جگہ میں کھینچیں گے، ادغام صفوی اور اخفاء صفوی میں، یعنی میم ساکن کے بعد میم آنے سے اور میم ساکن کے بعد با آنے سے. اور اظہار صفوی یعنی میم ساکن کے بعد میم بھی نہیں آیا، با بھی نہیں آیا، تو اس جگہ میں جلدی پڑھیں گے. تو حضرات اب تک میں نے آپ لوگوں کو اللہ ہی کی خاطر میں نے آپ سے یہ 15 قاعدہ ریکویسٹ کیا ہے اور پیش کیا ہے. اور میں اس 15 قاعدہ کو میں آپ سے خوب محنت کروانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی قرآن پڑھنے کو چاہتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھ پاتے. اور قرآن کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ کہ وہ قاعدہ سمجھتے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ یہ قاعدہ سمجھے اور سمجھائے کسی کو بھی، تو آپ کو بھی فائدہ، لوگوں کو بھی فائدہ. اللہ تعالیٰ آج کے لیے اتنا کافی ہے. قاعدہ تو بہت ہے لیکن جو کچھ قاعدہ 15 قاعدہ بتایا جا رہا ہے قرآن کے اندر، وہ انشاءاللہ آپ اپنے دماغ میں رکھیں ہیں. اس کے بعد میں رکنے کا جگہ ہم انشاءاللہ ایک سبق اور دیں گے، اسی پر کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا. اس کے بعد مخارج جو ہے، مخارج یعنی ح قوف، یہ جو نکالتے ہیں وہ تو شروعات میں بھی، یہ حروف تہجی میں بھی شاید میں نے تھوڑا کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کرا چکے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ میں آپ کو اس کے بارے میں وہ تنگ کرنے کا اور آپ کو پریشان کرنے کا مجھے اچھا نہیں سمجھتے ہیں. وہ تو آپ خود اسی پر حروف تہجی میں جو تھوڑا سا جو آپ نے محنت کیا اسی پر
میں کافی سمجھتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی ان 15 قاعدہ کو خوب اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ جانے کیا یہ عالم ہے، ہر ایک جانب اداسی ہے، یہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے۔ مولا 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 مولا۔ نہ جانے کیا یہ عالم ہے، ہر ایک جانب اداسی ہے، کہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے۔ نہ جانے کیا یہ عالم ہے، ہر ایک جانب اداسی ہے، کہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے۔ میری یا رب تمنا ہے، مجھے جنت میں آنا ہے، تلے عرش بری ایک خوبصورت گھر بسانا ہے، محمد الرسول اللہ کو ہم سایہ بنانا ہے، صحابہ اور شہیدوں کو گلے سے جا لگانا ہے۔ نہ جانے کیا یہ عالم ہے، ہر ایک جانب اداسی ہے، کہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے۔ نہ جانے کیا یہ عالم ہے، ہر ایک جانب اداسی ہے، کہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے۔ یہ دنیا